بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے جانیں گے جیسے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، برے کام کیوں کرتے ہیں۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے، بغل کے بال صاف کرنے سے، نیچے کے بال صاف کرنے سے، سر کے بال کٹوانے سے کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ بالوں میں کنگھی کرتے وقت ایک غلطی مت کرنا، بال کاٹتے وقت ایک غلطی مت کرنا، وہ غلطی کون سی ہے اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی 7 باتیں عورت کا دل جیت لیتی ہے، یہ 7 باتیں ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت اپنے شوہر سے 3 باتیں چاہتی ہے، ان 3 باتوں کا ہر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ دوستو، اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا ہے، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، ان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جنزیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ بہت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے پھرتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات دوستو، انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر 11 مہینے تک گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اور رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود اس کے گناہوں کی عادت نہیں جاتی۔ تو جو لوگ بڑے بڑے شیطانوں کے قید ہونے کے باوجود رمضان کے مہینوں میں بھی گناہ کر رہے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ انسان کے گناہوں میں شیطان کے بہکاوے سے زیادہ انسان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور گناہوں سے دور رہیں۔ روزے کی حالت میں ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہوں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بغل کے بالوں کی صفائی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی اگر روزے کی حالت میں کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بغل کے بالوں کی صفائی کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہاتھوں کے ناخن کاٹتے ہیں یا پیروں کے ناخن کاٹتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم روزے میں رہتے ہیں
تو ہمارے جسم کا ہر انگ، ہر حصہ روزے سے ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں جسم کے ایک انگ کو، ایک حصے کو ہم کاٹ کر الگ کر رہے ہیں، اس لیے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال کٹوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ روزے کی حالت میں بال کٹوانے سے، چہرہ سیٹ کرنے سے، مونچھ کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی روزے میں کوئی کراہت آتی، بلکہ اچھے انداز میں آپ کا روزہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جس کی اصلاح کرنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالوں میں کنگھی کرتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ دوستو، وہ غلطی کون سی ہے اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے ہاتھوں کو ادب سے جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، میرا بھائی بار بار کنگھی کرتا ہے، کیا سارا دن کرنا صحیح ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا بالوں میں کنگھی کرنا مستحب ہے، لیکن بار بار کنگھی کرنا انسان کے وجود میں خواہشات نفس ابھرتا ہے اور انسان کا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرنے کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جو انسان صبح اٹھنے کے بعد بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کرتا ہے، بال سنوارتا ہے، تو اللہ اس کا دماغ روشن کرتا ہے، اس کو بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں اور اس کا چہرہ پر رونق ہونے لگتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرتے وقت وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی بیماری یا پریشانی کی وجہ بنتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کبھی بھی کسی دوسرے کی کنگھی اپنے بالوں میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ اس عمل سے انسان کا ذہن کمزور اور بالوں کی جڑیں بیمار ہونے لگتی ہیں۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر کی 7 باتیں عورت کا دل جیت لیتی ہیں۔ ان 7 باتوں کا ہر آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے بار بار کسی دوسری عورت کی تعریف نہ کرنا، کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کرتی۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا۔ بیوی اگر کوئی غلطی کرے تو اسے پیار سے سمجھانا، بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں، ان عورتوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ بیوی کی نظر میں تم کمزور مرد بن جاؤ گے۔ نمبر 4، کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت بتانا کہ تم کتنا کماتے ہو۔ اگر تم زیادہ کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر فضول خرچی کرے گی اور اسے تمہارے پیسے کی قدر نہیں ہوگی، اور اگر تم کم کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت۔ نمبر 5، کبھی اپنی بیوی کو اپنے اہم راز نہ بتانا، کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی بات یا راز کسی کو بتا نہ دے، اسے سکون نہیں ملتا۔ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ رشتہ داروں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ عورت ویسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے، اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی کوئی برائی اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے، تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی۔ نمبر 7، کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ڈانٹنا۔ میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا۔ اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا، بلکہ اسے پیار سے سمجھانا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے 3 چیزیں چاہتی ہیں۔ نمبر 1، اٹینشن۔ نمبر 2، اپریشیشن۔ نمبر 3، پروٹیکشن۔ دوستو، یقیناً یہ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی۔ آئیے ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اٹینشن، یعنی بیوی چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے۔ دن بھر بیوی تھکی ہاری کام کرتی رہتی ہے، اس کے بعد جب شوہر شام کو گھر آتا ہے تو اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، اور اسی سے نا اتفاقی بڑھتی ہے۔
اس لیے آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو اپنی بیوی کو وقت دیں۔ نمبر 2، اپریشیشن، یعنی اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرو۔ اس نے کھانا بنایا ہے تو اس کے کھانے کی تعریف کرو، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتے رہو، تاکہ بیوی کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو، کسی غیر مرد کی طرف نہیں۔ نمبر 3، پروٹیکشن، یعنی عورت چاہتی ہے کہ میرا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں میرا شوہر میری حفاظت کرے، میرا بچاؤ کرے۔ لیکن دوستو، حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، بچاؤ کرنا تو دور کی بات ہے، کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنے والی اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہی ساری باتیں ہم آپ کو بتانے والے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔